بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے۔ کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت بیٹھ گئی، لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی۔ کسی نے کہا، بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو نے اشکوں سے سیراب کیا تھا، تیرا شہر لٹ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہانی سنائی۔ بایزید بسطامی نے مسلح اٹھایا اور اس فاحشہ عورت کے دروازے کے آگے مسلح بچھا لیا۔ اب جو بھی گاہک آتا بایزید بسطامی کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا۔ فاحشہ عورت اپنے گاہکوں کا انتظار کرتی رہی اور رات کے اندھیرے گہرے ہوتے چلے گئے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، مسلح بچھایا ہوا ہے۔ وہ نیچے اتر آئی اور کہنے لگی، بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں، تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی۔ بابا کہنے لگا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ کو میرے دروازے کے سامنے بیٹھا دیکھ کر میرے گاہک نہیں آ رہے۔ بابا نے کہا، آج میں تیرا گاہک ہوں، بتا تیری رات کی کتنی قیمت ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی نے قیمت طے کی۔ آپ جب اس کے گھر کی چھت پر چڑھنے لگے، آپ کو محلے کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، مالک اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید بھی ایک فاحشہ عورت کی چھت پر چڑھ رہا ہے، اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بابا جی نے کہا، مسلح بچھا لے، جو میں کرتا جاؤں تم بھی وہی کرتی جانا۔ آپ نے پہلے وضو کیا، اس عورت نے بھی کر لیا، پھر آپ مسلح پر آئے تو وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر بایزید بسطامی نے قیام کیا اور اس عورت نے بھی کیا، پھر رکوع کیا، اس نے بھی کیا، پھر حضرت جب سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں گئی۔ حضرت بایزید رو پڑے اور کہا، مالک بایزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دیا۔ مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے دل کی دنیا بدل دینا تیرا کام ہے۔ جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو وہ فاحشہ تھی، اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو وہ ولی بن چکی تھی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں بازار کے کنارے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا تھا، گندے پانی سے اس کا چہرہ گندا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں رحم آیا کہ ایک انسان ہے اور اس طرح رسوا ہو رہا ہے۔ میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھا کر کے اس کا چہرہ دھویا اور چلا گیا۔ وہ شہر کا مشہور شرابی تھا۔ کہتے ہیں، میں جب تہجد کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، دیکھا تو وہ مصلی پر نماز پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ ابھی صبح میں نے اس کو گندے پانی سے اٹھایا تھا، اس کا چہرہ دھویا تھا۔ میں حیران ہوا تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اس کا چہرہ دھویا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ ایک مرتبہ ایک بہت ہی گناہ گار، اپنے زمانے کا مانا ہوا فاسق و فاجر شخص ایک جنگل کے قریب جا رہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے سامنے زمین میں ایک سوکھی ٹہنی دبائے بیٹھا تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اس گناہ گار آدمی نے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نیک اور پرہیزگار بندے نے بتایا، میں کئی سالوں سے دنیا سے دور اس ویرانے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جس دن میری عبادت قبول ہوگی اسی دن یہ ٹہنی ہری ہو جائے گی، اس طرح مجھے پتہ چل جائے گا۔ اس گناہ گار کے دل میں جانے کیا آئی، وہ بھی زمین میں ایک سوکھی ٹہنی دبا کر بیٹھ گیا اور عبادت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے ایک آدمی کی پکار آئی اور پکارنے والے نے نکاہت بھری آواز میں پانی مانگا۔ دونوں نے سنی انسنی کر دی۔ آواز دوبارہ آئی۔ 3-4 مرتبہ کی پکار کے بعد گناہ گار نے نیک شخص سے کہا، میں تو ابھی بیٹھا ہوں، تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تم ذرا اٹھ کر اسے پانی تو پلا دو، میں ابھی بیٹھا ہوں، اٹھنا نہیں چاہتا۔ اس نیک بندے نے گناہ گار کو ڈانٹ کر کہا، میری عبادت میں خلل نہ ڈالو، میرا ارتکاز ٹوٹ جاتا ہے۔ جب مدد کی پکار مسلسل آتی رہی تو گناہ گار سے رہا نہ گیا، اس نے اپنی جگہ چھوڑی
اور پانی پلانے چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا اس کی ٹہنی ہری ہو چکی تھی، اور اس نیک بندے کی ٹہنی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ وہ تو رب ہے جس کی چاہے توبہ قبول کر لے۔ کبھی کبھی برسوں کی ریاضت بھی ایک لمحے میں پلٹا دی جاتی ہے، اور کبھی ایک ادا ہی قبولیت کا سبب بن جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب بھی موت دے ایمان و اسلام پر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔